السلام علیکم ناظرین، السلام علیکم ویورز۔ میرا نام سید انور جاوید ہاشمی ہے۔ میں 28 فروری 1953 کو کراچی میں پیدا ہوا تھا۔ سن 1967-68 میں افواہ اسکول سے میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد میں اخبارات میں اور رسائل میں لکھتا رہا۔ روزنامہ اعلان، ماہنامہ نشاط، کشش، ہفتہ وار انکشاف، روزنامہ نئی روشنی، شرارت ڈھاکہ اور پاکستان کے بہت سارے اخبارات اور رسائل میں خبریں بھی لکھتا تھا، عربی رپورٹس لکھتا تھا۔ اس کے بعد میں نے شاعری کی۔ 1969 میں سب سے پہلے میرا قطع چھپا ایک چاند سے، پہلی آواز، جو حمدہ نونہال ستمبر 1969 میں چھپا تھا۔ اس طرح سے میری شاعری، ادب اور صحافتی سرگرمیاں جاری رہی، تاحال جاری ہیں۔ 1970 سے 2011 تک اس دوران بے شمار دوست ملے۔ تقریباً پاکستان کے اردو دنیا کے تمام بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اردو دنیا میں معروف ہوں، جانا پہچانا جاتا ہوں۔ فیس بک پر میرے بے شمار دوست ہیں۔ اس کے علاوہ اردو کے جتنے بھی فورمس ہیں، urdudunia.net پر میں ماڈریٹر ہوں۔ اردو انجمن، اردو بندھن، اردو گلبن پر میری اپنی تخلیقات، نگارشات، کتابوں پر تبصرے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ میں یہ تذکرہ رسالہ ہے، اس کا یہ 5واں شمارہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں سید محمد قاسم صاحب جو اس کے آنر ہیں، سرپرست ہیں، ان کے بیٹے انجینئر عاطف حسن کی شادی پر میں نے ایک سہرا لکھا تھا، وہ انہوں نے اس میں شامل کیا ہے۔ کتابی سلسلہ تذکرہ کراچی، شمارہ 5 اگست 2011، اس کے صفحہ 93 پر یہ میرا سہرا موجود ہے۔ میرے ماموداد بھائی، پھوپھیداد بہن کے بیٹے کی شادی ہوئی ابھی حال میں ہی، ان کے لیے بھی میں نے ایک سہرا لکھا تھا، یہ عثمان کے لیے۔ تو اس طریقے سے میں اپنے شوق کے لیے بھی شاعری کرتا ہوں اور کمرشل بھی کرتا ہوں۔ اردو لغت کی یہ 20ویں اور 21ویں جلد ہے۔ میں اکتوبر 2004 میں اردو لغت بورڈ میں داخل ہوا تھا اور 4 برس تک میں نے وہاں پہ ملازمت کی۔ جلد نمبر 19 تکمیل پر تھی جب میں گیا تھا۔ ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب جو اس وقت شعبہ اردو جامعہ کراچی میں ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، یہ ہمارے چیف ایڈیٹر تھے۔ لیاقت علی عاصم صاحب بہت معروف شاعر، ان کے ساتھ میں تھا، اور بہت سارے اسکالرس، ضیاء ندیم صاحب وہاں ہوتے ہیں جو مڈ ویک میں بھی لکھتے ہیں، قومی زبان میں بھی لکھتے ہیں، ان کے ساتھ میں رہا۔ اردو لغت بورڈ کی تکمیل پر مجھے یہ سند اعتراف ملی، تقریباً سباس ہوئی اس کی۔ جب جلد مکمل ہو گئی تو یہ اس پہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب شیخ الجامعہ کراچی ان کے دستخط ہیں۔ محمد اقبال خان صاحب صدر یونیٹیرین انٹرنیشنل کے دستخط ہیں۔ فہمیدہ ریاض صاحبہ اس کی چیف ایڈیٹر تھیں۔ فرمان فتح پوری صاحب کی صدارت میں یہ تقریب ہوئی تھی 17 جولائی 2010 کو۔ تو یہ اس پہ میرا نام لکھا ہوا ہے، یہ تمام کارکنوں کو دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک ادبی تنظیم نے یہ عقائد ملت لیاقت علی خان میموریل کمیٹی، اس نے مجھے یہ دیا، بھیج دیا ایک نشان اعزاز۔ یہ میری تصاویر ہیں مختلف زمانوں کی، 1970 سے لے کے اور 2008 تک۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں انور انصاری، جدہ میں اردو میگزین نکالتے ہیں، ابھی ہم اردو میگزین بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ ان کی بنائی ہوئی ہے، بہت اچھے مصور خطاط ہیں۔ یہ باغ ادب پاکستان کے سالانہ مشاعرے میں اعلیٰ خدمات پر مجھے یہ دیا گیا ایوارڈ۔ یہ شہید پاکستان حکیم محمد سعید یادگاری اسناد یہ دی گئی ایک تقریب میں، پروفیسر سحر انصاری صاحب نے دی تھی۔ یہ کتابیں ہیں ملتان کے جاوید اختر بھٹی صاحب کی، یہ انہوں نے اپنی تمام کتابیں بھیجی، ان کے 2 افسانوں کے مجموعے نہیں تھے، انہوں نے فوٹو اسٹیٹ کرا کے بھیجی۔ یہ وہ رسائل ہیں ادبی، بیاض، آفاق وغیرہ، جس میں میری نظمیں غزلیں شائع ہوتی رہی ہیں۔ یہ ماہروں کا میں تعارف کرا چکا ہوں آپ کو، یہ 40 سالہ انتخاب ہے۔ اردو زبان و ادب سے متعلق یہ میری کتابیں ہیں۔ یہ ڈاکٹر انوار احمد صاحب جاپان میں رہ کے آئے ہیں،
बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में थे। इनकी किताब है उर्दू अफसाना। ये अफसाना और अलामत अफसाना अली हैदर मलिक साहब की किताब है। ये कैसे कैसे लोग उर्दू और राजस्थानी बोलियाँ उर्दू और राजस्थानी बोलियाँ, ये डॉक्टर अजीज़ अंसारी साहब का PhD का मकाला है। ये डॉक्टर अजीज़ अंसारी साहब की शख्सियत के बारे में जो है शब्बीर अंसारी साहब ने किताब मुरतब की है, प्रोफेसर डॉक्टर अजीज़ अंसारी इल्मी खिदमत के आईने में। इसका तारुफ आप लोगों ने जंग संडे मैगजीन में देखा होगा, शफीकी साहब ने करवाया था। ये किताब है खुफ्तगान कराची। इसमें कराची में दफन होने वाले अदीब और शायर और कौन किस कब्रिस्तान में दफन हुआ है, कब पैदा हुआ, क्या क्या उसकी किताबें थी, क्या क्या कारनामे थे, उसके कदबे क्या लिखा हुआ है, ये तमाम प्रोफेसर मोहम्मद असलम साहब ने, लाहौर के मोहम्मद असलम साहब ने जो है ये किताब मुरतब की थी। ये दबिस्तानों का दबिस्तान कराची है, अहमद हुसैन सिद्दीकी साहब की किताब। इसमें कराची के ज़िंदा और मरहूम शोरा का तस्करा है। ये तमाम किताबें उर्दू से मुताल्लिक़ हैं। इसके बाद जो है तनकीदी किताबें हैं। ये किताबें पस गिरदाब जो डॉक्टर शादाब एहसानी साहब का शेरी मजमूआ है। ये जामिया कराची उर्दू में उस्ताद हैं। इनका असल नाम डॉक्टर ज़ुल्क़रनैन अहमद है और अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान ने कोइन फरास व हयात व खिदमात, इनके PhD का मकाला जो है ये किताबी सूरत में शाया कर दिया है। इसी तरीके से डॉक्टर अब्दुल्ला जावेद साहब हैं। पहले ये बतौर शायर जो है हमारे सामने आए, कनाडा में है ये अब, तो हिसार इमका इनका मजमूआ इन्होंने हमें भेजा। उसके बाद अब पता चला कि 1942 से ये अफसाने लिख रहे हैं, लेकिन 2010 में इनकी किताब छपी है। ये भागते लम्हे अब्दुल्ला जावेद, ये इनका मजमूआ है जो साबिर वसीम साहब के तवस्सुत से हमको उन्होंने भिजवाया। इनकी बेगम की भी किताब आ चुकी है अफसानों की। ये निफाज उर्दू एक रिसाला है जो बाकायदगी से निकल रहा है। शब्बीर अंसारी साहब ही इसको निकालते हैं। ये हम इसकी तकरीब में गए थे, इसमें सर वर्क पर हमारी तस्वीर मौजूद हैं। ये सहमाही अता का लिफाफा है, उन्होंने भेजा है हमें हमारे करम फरमा ने। ये किताब है कुतुब खाने तारीख़ की रोशनी में। इसमें पता चलता है कि सबसे पहला कुतुब खाना जो है कब बनाया गया था और किताबें किस तरीके से रखी जाती हैं, कुतुब खाना क्या होता है, उसका पूरा तारुफ दिया गया है। ये 2 शुमारे हैं हमारे तस्करा के, शुमारा नंबर 4 और 5। इससे पहले भी नवंबर 2009 में ये जारी हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी है। शब्बीर अंसारी साहब निकालते हैं जिन्होंने डॉक्टर अजीज़ अहमद अंसारी की शख्सियत पर किताब लिखी है, उर्दू और राजस्थानी बोलियाँ के मुसन्निफ़ के शख्सियत पर। इसके सर वरक़ पर हमारी तस्वीर मौजूद हैं। ये डॉक्टर जमील अली मवाली मरहूम की याद में तकरीब की गई थी। प्रोफेसर हैदर मलिक साहब ने जो है उनके हवाले से गुफ्तगू की थी, उनकी भी तस्वीर मौजूद है सर वरक़ पर। ये सहमाही अता का लिफाफा है, इसमें उन्होंने हमें अता का रिसाला भेजा है गंडापुर साहब ने। ये इस्माइल खान से निकलता है। ये रोज़नामा अमन ने हमारी ये गज़ल लगाई है, इसमें शायरी सच बोलती है, मुंतखब अशार गज़ल गीत। ये डॉक्टर रऊफ़ फारिक साहब लुग़त के हवाले से जिनका जिक्र हुआ था, ये उनकी किताब है सुरखाब के पर। और इनकी एक और किताब है ये असरी अदब और समाजी रुझानात। ये डॉक्टर रऊफ़ फारिक साहब की एक अदबी किताब है और दूसरी किताब वो सुरखाब के पर है, जो तर्जुमे हैं गैर मुल्की अदीबों के छोटे छोटे मज़ामीन के। ये कैलेंडर है जिसमें मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खां मोमिन, फैज़ अहमद फैज़, हफ़ीज़ जालंधरी, साहिल लुधियानवी और तमाम उर्दू के अहम शोरा के जो है इंतखाब इसमें दिए गए। इसमें ये हमारी अनवर जावेद हाशमी की गज़ल भी इन्होंने दी है ये 2010 के कैलेंडर में। ये किताब है नक़द इमरोज़ अब्बास रिज़वी साहब की, जो बतौर शायर मशहूर थे, लेकिन अब उनके जो है तनक़ीदी मज़ामीन भी इसमें आए हैं। ये इनका शेरी मजमूआ है, अब्बास रिज़वी साहब का ख्वाबों से तराशे हुए दिन। इसको जो है वज़ीर आज़म अवार्ड मिला था नवाज़ शरीफ के दौर में, एक आदमी अदबियात का। नाज़रीन, ये डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी साहब की शख्सियत पर 3 किताबें हैं जो उमराव तारिक साहब ने मुरतब की हैं। डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी साहब हमारे सदर नशीन थे। ये 3 किताबें हैं। ये हमारे सदर नशीन थे उर्दू बोर्ड के, जामिया कराची के शोबा उर्दू के सरबराह रह चुके हैं। इसके अलावा ये तमाम किताबें हैं। ये किताबों का गोशा है, तो इसमें ये तमाम अफसानवी किताबें हैं। ये आग का दरिया, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, अमर्ता प्रीतम के अफसाने,
یہ اسد محمد خان صاحب کی کتاب ہے تیسرے پیر کی کہانیاں، محمد حسن عسکری کے افسانے ہیں، یہ مختلف لکھنے والوں کے ہیں۔ یہ تیسر سلیم صاحب کی کتابیں ہیں، بچوں کے یہ 2 کتابیں، چاچا آسمانی دولت کا جزیرہ، منتخب عالمی افسانے، ان کی 26-27 کتابیں آ چکی ہیں۔ ابھی ہم نے پروف ریڈنگ کی ہے ان کی کتاب کی، انقلابی آ گئے جو نیٹ پر آ گئی ہے، اور ایک اور کتاب بہار دانش کے عنوان سے انہوں نے بہار کی تاریخ اور بہار کے لوگوں کے بارے میں تذکرے لکھے ہیں۔ یہ ان کی تمام کتابیں ہیں۔ امریکہ جیسا میں نے دیکھا، جیسا میں نے جانا، منتخب امریکی افسانے، ایسے بھی افسانے، کتاب بنگلہ دیشی افسانے بھی انہوں نے ترجمہ۔ ماہنامہ نیرنگ خیال ہے 1924 میں حکیم محمد یوسف حسن صاحب نے اس کو جاری کیا تھا، اور 1976 کا یہ شمارہ ہے ہمارے پاس، 582واں شمارہ، جو 52 سال پورے ہونے پر جو یہ نکلا ہے، اور یہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ سن 2010 کا پرچہ ہمارے پاس آیا تھا، یہ نیرنگ خیال یہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے یہ نگار ہے جو نیاز فتح پوری صاحب نے جاری کیا تھا لکھنؤ سے، اس کے بعد یہ ان کے پاکستان آنے کے بعد اس کو ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب چلاتے رہے۔ یہ بھی ریلیز نمبر ہے 1971 میں نکالا گیا تھا۔ یہ جو ہے پرچہ ہے فنون، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے ہمیں موصول ہوا ہے۔ نیر حیات قاسمی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بھیج دیں گے، یہ خاص شمارہ ہے ندیم نمبر، اس کو احمد ندیم قاسمی صاحب مرحوم نے نکالا تھا۔ ابھی ہم نے اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ پہلے 15A چودھری کالونی سمن آباد لاہور سے چھپتا تھا، اب 251 F2 وابڈا ٹاؤن لاہور اس کا پتہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اب ہمارے مطالعے میں آئے گا ندیم نمبر۔ اس طریقے سے یہ قومی زبان ہے، یہ انجمن ترقی اردو کا، بابا اردو کا یہ رسالہ ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ اس کو بھی جو ہے 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اس میں جو ہے ایک مضمون میں ذکر کیا گیا ہے کہ حیات نظامی صاحب کا ایک مضمون ہے، فیض احمد فیض کے ساتھ انہوں نے جو ہے کچھ وقت گزارا تھا، تو یہ ان کا حیات نظامی صاحب آدھا گھنٹہ فیض کے ساتھ۔ یہ قومی زبان ہے جس میں حیات نظامی صاحب نے فیض صاحب کے ساتھ گزارے گئے آدھے گھنٹے کا احوال لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی آخری ملاقات جو ہے وہ فیض صاحب سے ہوئی تھی جب وہ کرار نوری صاحب کی کتاب میری غزل کی افتتاحی تقریب میں آئے تھے۔ کرار نوری صاحب کے ساتھ جو ہے آئے تھے، اس وقت بہت ہی بیمار تھے اور بالکل چلچلاؤ کا وقت تھا فیض صاحب کا، تو یہ اس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں احسن سلیم صاحب، یہ انہوں نے سخندان نکالا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہجرا کے نام سے نکال رہے ہیں، 6واں شمارہ اس کا آ چکا ہے۔ یہ تمام رسالے ہیں جو ہمارے پاس باقاعدگی سے آتے ہیں۔ یہ کتاب ہے تذکرہ شعراء میرٹھ، نور احمد میرٹھی صاحب کی۔ نور احمد میرٹھی صاحب کی تقریباً 10-11 کتابیں ہیں۔ ان کا انتقال 18 مئی کو ہوا، اچانک 14 مئی کو ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان کے حوالے سے مختلف لوگوں نے جو ہے تعزیتی بیانات بھی دیے۔ انہوں نے انتخاب شائع کیا ہے، سب سے پہلے اذکار و افکار ایک کتاب شائع کی تھی، لانڈی کورنگی کے شعراء کا تذکرہ، اور نعت کے حوالے سے بہت کام ہے، ریڈ ملکی شعراء کے جو ہے نعتوں کا تذکرہ انہوں نے چھاپا ہے، بہر زباں۔ یہ تمام شاعری کی کتابیں ہیں۔ لیاقت علی عاصم صاحب کی یہ کتابیں ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ان کی آئی تھی آنگن میں سمندر، اس کے بعد رقص وصال، پھر یہ نشیب شہر آئی، یہ دوسرا ایڈیشن ہے، اس کے پہلے ایڈیشن بھی آ چکے ہیں۔ یہ دلخراشی جو ہے یہ ان کی آخری کتاب ہے جو 2010 میں آئی ہے۔ یہ عزم بیداد کی کتاب ہے، تعبیر سے پہلے۔ یہ عزم بیداد ہیں جو 1985 سے ہمارے ساتھ رہے۔ 4 مارچ 2011 کو ان کا انتقال ہوا اچانک، آسودہ نہ ہونے کی الجھن سے نکل آیا، میں اپنی امیدوں کے بچپن سے نکل آیا۔ ان کا ایک شعر اور بھی ہے کہ میں عمر کے رستے میں چپ چاپ بکھر جاتا، ایک دن بھی اگر اپنی تنہائی سے ڈر جاتا، اس جانے تکلم کو تم مجھ سے تو ملواتے، تسخیر نہ کر پاتا، حیران تو کر جاتا۔ یہ تعبیر سے پہلے نظم بیداد کا مجموعہ ہے جو الحمد سے چھپا تھا لاہور سے۔ اس کے بعد اس کا ایک دوسرا ایڈیشن جو ہے کینوس والوں نے جو ہے دوحہ قطر سے چھاپا ہے۔ اس کی تقریب رونمائی جو ہے 6 اکتوبر کو دوحہ قطر میں ہوگی۔ پیرزادہ قاسم صاحب، محمد علی صدیقی صاحب کراچی سے جا رہے ہیں اور گوپی چند نارنگ صاحب دہلی سے آئیں گے۔ ناظرین، یہ آپ نے کتابیں دیکھی، کتابوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ میری اپنی کتاب انتظار کے پودے 1989 میں شائع ہوئی تھی، میں نے اپنے والد صاحب کا مجموعہ خاک دل شائع کیا تھا۔
نئے بت پرانے پجاری، مشاہدہ حق اور کاغذ کا رزق بھی میری کتابیں ہیں۔ بطور ادیب و شاعر صحافی مجھے جانا پہچانا جاتا ہے۔ فیس بک کے ناظرین اور میرے جتنے بھی فرینڈس ہیں، اردو ادب کا شوق رکھنے والے لوگ جو بھی کتابوں سے دلچسپی رکھتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، کتابیں لینا چاہتے ہیں، کسی قسم کی بھی ان کو مدد کی ضرورت ہو، شعر و ادب کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، مرحوم شعراء کے حوالے سے، تو میں ان کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ میری کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، لے جائی جا سکتی ہیں، اور اگر کسی کتاب کے سلسلے میں ان کو معلومات چاہیے تو وہ بھی میں دے سکتا ہوں۔ یا آپ نے دیکھا یہ میری جو ہے شوق بھی ہے اور یہی میرا پیشہ بھی ہے۔ میں بطور پروف ریڈر جو ہے کام کر رہا ہوں، اور جو رسالہ نکالتا ہوں تذکرہ، اس میں یہ بڑی مدد ملتی ہے ان کتابوں سے، ان رسالوں سے۔ بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ تعارف پسند آیا ہوگا۔ میرے کتب خانے کو دیکھ کر آپ کو یقیناً خوشی ہوئی ہوگی، اور مجھے آپ اپنی کتابیں اور رسالے بھی بھیج سکتے ہیں۔ میں ان کو اردو فورم پر جو ہے تبصرہ لگا دیا کروں گا، اس کا تعارف پیش کر دیا کروں گا۔ اللہ حافظ۔